آج 9 محرم ہفتہ کے دن صرف 9 بار جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 9 محرم منگل کے دن صرف 9 بار یہ صورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ 9 محرم کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، اور اس قبولیت والے دن میں جس گھر میں یہ صورت صرف 9 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 9 محرم کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 9 محرم کا دن آئے اور میں یہ صورت 9 بار پڑھ کر اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو آج کا یہ دن نصیب فرمایا۔ آج 9 محرم کا دن اللہ کے حکم سے آ چکا ہے۔ آج 9 بار یہ صورت پڑھنے والا رب کریم سے 9 حاجات کی نیت کر کے بیٹھے گا، 9 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس صورت کو صرف 9 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشوراء 9 محرم کا دن بھی آ چکا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کی پہلی 8 راتوں کو بھی لاپرواہی میں گزارا۔ آج 9 محرم کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 9 محرم ہفتہ کے دن مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ آج پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ دار کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 9 محرم ہفتہ کے دن اس قرآنی سورت کو صرف 9 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی زیر زبر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ محرم کے مہینے کے خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں محرم کے دن جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اسے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی کہ ایک روزے پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 9 محرم ہفتہ کے دن 9 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ 9 محرم ہفتہ کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کے پہلے ہی بہت فضیلت اور برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 9 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آئیے وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اس مہینے میں مانگنے والے کی قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کا ہے، میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ یہ
یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر آج کوئی وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے پیروں پر آج خود کلہاڑی مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کو کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہی رہ جائیں گی، کام آئے گی تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، وہ حاجات، وہ مرادیں پوری ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے، چاہے آپ کو 10 کروڑ روپے چاہیے، 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں، اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 9 محرم ہفتہ کے دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی پابندی نہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو، اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں بھی موجود ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا، وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 محرم الحرام ہفتہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کو میں اپنے رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس وظیفے کو برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس مقام کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کریں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد
رکھیے گا۔ جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کریم کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج 9 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عزت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی، صراط مستقیم کی تلقین بھی، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی۔ سورت فاتحہ وہ سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت فاتحہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ میں رب کا شکر ہے اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورت فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی۔ آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی جو آج صرف 9 بار سورت فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ آپ نے سورت فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، وہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، وہ غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ ہی کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے ایک جانتا ہے شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، 9 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 9 محرم کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔